السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین گرامی، آج چاند کی 2 تاریخ ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جمعرات میں تو خاص طور سے اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج 2 شعبان ہے تو آج کے دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ اتنا بڑا دن ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، تقریباً اولیاء اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پہ نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی تھے، ہمارے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنفی، بابا فرید بھی حنفی، محبوب الہی بھی حنفی، حضرت خواجہ نصیر الدین بھی حنفی، حضرت صابر پاک بھی حنفی، حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بھی حنفی۔ کب ولادت ہوئی تھی آپ کی؟ تقریباً 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ شریف کی جانب سفر کیا تھا تو اس سفر کے بعد سے ہجری گنی جاتی ہے نا، تو حضور کی ہجرت سے تقریباً 80 سال بعد میں کوفہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ جس نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں ان کا وصال ہو گیا، وہ صحابی کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، ان کی زیارت کی آپ نے۔ اس کے علاوہ اور کئی صحابہ، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں صحابہ کرام نے سنی، وہ حدیث بنی، وہی حدیثیں آگے پہنچی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن لوگوں نے حضور سے باتیں سنی تھیں ان لوگوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے باتیں سنی، یعنی حدیثیں خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ سے سنی ہیں۔ تو حدیثیں کی کتابیں لکھی گئیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سب بعد میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پہلے کے امام ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جن کے نام پہ بڑے بڑے محل اور قلعے اور مدرسے اور مسجدیں ہونی چاہیے تھیں، ان کے نام کے کمرے بھی کم بنے ہوئے ہیں، اور جو کل پرسوں کے لوگ ہیں ان کے نام پہ کتابیں بھی دیکھ لیجئے، مدرسے بھی دیکھ لیجئے اور مسجدیں بھی دیکھ لیجئے اور نہ جانے کیا کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس طرح سے اتحاد کو کمزور کیا جاتا ہے یا اتحاد کو مٹایا جاتا ہے یا اس سے امت کا جو تعلق کمزور کیا جاتا ہے، یہ ایک سازش کے تحت ایسا ہوا۔ بہرحال اللہ کے فضل سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا تھے حضرت زوطا۔ حضرت زوطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے ساتھی تھے، اسی وقت میں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت مولا علی کے ساتھ تھے وہ جنگ صفین میں، اور حضرت مولا علی کی بارگاہ میں لے کر کے اپنے بیٹے کو وہ حاضر ہوئے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت ثابت، یعنی حضرت امام اعظم کے جو والد ہیں ان کا نام ہے ثابت۔ تو حضرت ثابت کو لے کر کے حضرت زوطا حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ نذرانہ پیش کیا، انہوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کی، فالودے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے بچوں کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت مولا علی نے دعا کی تھی حضرت ثابت کے لیے، یعنی حضرت زوطا کے بیٹے کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ثابت کے گھر میں ایک ایسا شہزادہ پیدا فرمایا کہ جس نے اس مسلک کی بنیاد رکھی کہ جس مسلک کے فالوورز دنیا بھر میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، حنفی مسلک کی، یعنی حضرت مولا علی کی دعا سے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے کوفہ میں۔ یہ کوفہ کون سا شہر ہے؟ جس طرح سے نالج سٹیز ہوتی ہیں، ایجوکیشن کا بہت سارے ہب ہوتے ہیں الگ الگ شہر، ہم ہندوستان میں اگر بات کریں تو دلی میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، لوگ دلی کا رخ کرتے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے۔ اسی طرح سے بنگلور ہے، آئی ٹی سٹی ہے، پونے ہے، یہ وہ سارے شہر ہیں ہندوستان میں کہ جب لوگوں کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی ہے تو ان شہروں کا رخ کیا جاتا ہے، خاص طور سے میڈیسن کے لیے جایا جاتا ہے۔ یہ جے پور کوٹا جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان کے الگ الگ بہت سارے شہروں میں الگ الگ چیزیں مشہور ہیں، اور اسی طرح سے کسی کو اور ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہو تو لوگ جاتے ہیں، کیمبرج جاتے ہیں، آکسفورڈ جاتے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیز میں۔ تو اس زمانے میں
رسول اللہ کے بعد میں علم جب پھیلا تو جو شہر سب سے زیادہ علم میں مشہور ہوئے تھے ان میں ایک بصرہ تھا، حرمین شریفین تو تھا ہی، یعنی مکہ مدینہ، یہاں تو چونکہ یہ مرکز ہی تھا، یہیں سے اسلام نکلا، تو یہاں تو علماء تھے ہی تھے، صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، تو اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بصرہ جو ہے یہ بھی ایک عظیم شہر تھا جہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت کی اور وہاں جا کر کے تعلیم کو عام کیا۔ اسی کے ساتھ میں کوفہ بھی ایک بڑا عظیم شہر تھا، کیونکہ ابھی تک جو ہے کوفہ میں بھلے ہی کربلا ہو گئی تھی، امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تھا اور کوفیوں نے جو ہے دغا دے دی تھی، دھوکہ کر دیا تھا ان کے ساتھ میں، لیکن کوفہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس شہر کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی اور تقریباً 300 صحابہ کرام کوفہ شہر میں آئے تھے۔ 300 صحابہ کرام، 300 انٹلیکچوئل اگر کسی شہر میں آ جائیں تو اس شہر میں نالج کا، ایجوکیشن کا اور تعلیم کا معیار کتنا بڑھ جائے گا۔ تو تقریباً 300 صحابہ کرام یہاں آ گئے تھے، تو اس وجہ سے اس شہر کا معیار بہت بڑھ گیا تھا۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کیونکہ جب مدینہ شریف سے حضرت مولا علی نے ہجرت کی تھی تو اسی کوفہ شہر کو حضرت مولا علی نے اپنا کیپٹل بنایا تھا، راجدھانی اسی کو بنایا تھا۔ جب مدینے میں بہت ساری بغاوتیں ہونے لگیں اور یہ شک تھا حضرت مولا علی کو کہ کہیں ایسا نہ ہو جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ ہو اور خون بہے مدینہ شریف میں، تو مدینہ شریف کے پروٹیکشن کے لیے اور مدینے کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے حضرت مولا علی نے چاہا کہ مدینہ شریف سے دور کہیں ہجرت کر لی جائے کہ اگر کہیں کوئی جنگ ہوگی یا کہیں کوئی معاملات ہوں گے تو کم سے کم حضور کے شہر کی حرمت جو ہے وہ پامال ہونے سے بچ جائے گی۔ تو اس لیے حضرت مولا علی نے کیپٹل بنایا پھر کوفہ کو۔ تو جو شہر کیپٹل ہوتا ہے ظاہر ہے پھر اس کا اسٹینڈرڈ بالکل الگ ہو جاتا ہے سارے شہروں میں، جیسے ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے تو دوسرے شہروں سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، دوسرے شہروں سے زیادہ ویوستھائیں یہاں ہیں، زیادہ فیسلٹیز ہیں، زیادہ چیزیں یہیں سے چونکہ چلائی جاتی ہیں۔ تو حضرت مولا علی جو خود باب مدینۃ العلم ہے، جو حضور علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ، تو خود انہوں نے جب یہاں کیپٹل بنایا تو اس شہر کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا تھا۔ اب ایسے شہر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے کہ جس کا بیک گراؤنڈ بڑا زبردست تھا اور پورا تعلیمی ماحول تھا، اس تعلیمی ماحول میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ آپ نے شروع میں جو ابتدائی تعلیم تھی وہ تو حاصل کر ہی لی تھی، لیکن تجارت کا پیشہ آپ کو اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا، تو بزنس کیا کرتے تھے، ٹریڈ کیا کرتے تھے۔ ایک مدرسے کے سامنے سے گزرتے تھے، جب جاتے تھے اپنی شاپ کی طرف یا اپنے مال کی طرف تو وہاں سے گزرتے تھے، نظر پڑتی تھی جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک استاذ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے چہرے کو دیکھا، ان کو بلایا قریب میں اور ان کے چہرے کو دیکھا اور پیشانی کو دیکھ کر کے فرمایا کہ مجھے تو آپ کی پیشانی پر بہت بلند ستارے نظر آتے ہیں۔ بزرگوں میں یہ بڑی خاص بات ہوتی تھی پرانے لوگوں میں، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ لڑکیوں کی چال دیکھ کے، لڑکوں کی چال دیکھ کے، حال ڈال دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں فیوچر اس کا کیسا ہوگا، اس کی حرکتیں کیسی ہیں، پتہ چل جاتا نا یہ شرارتی ہے یا شریف ہے، شریف ہونے کا ڈھونگ کر رہا ہے یا واقعی شریف ہے، یہ بزرگ اپنے تجربے سے پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے روحانی آنکھ عطا فرمائی ہوتی ہے تو پھر وہ اس اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی پر جب انہوں نے چمک دیکھی تو فرمایا کہ اللہ پاک تم سے بڑا کام لینے والا ہے، اس لیے تعلیم حاصل کرو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تجارت بھی کرتے رہے اور تعلیم بھی پھر انہوں نے شروع کی، اور پھر تعلیم ایسی شروع کی کہ ایک مرتبہ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں بحث ہو گئی۔ امام شافعی بعد کے ہیں، حضرت امام اعظم کا وصال ہوا، پھر امام شافعی پیدا ہوئے۔ دنیا میں 4 مسلک کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ امام مالک سے مالکی، امام شافعی سے شافعی اور امام احمد بن حنبل سے حنبلی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں وہ ہم حنفی ہیں، تو ہم لوگ مسلک امام اعظم پر ہیں، تو اس وجہ سے خود کو حنفی کہلاتے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ماننے والوں میں بحث ہوئی کہ جی کس امام کی فضیلت زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ ٹاپک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں بحث کی جانی چاہیے، لیکن لوگوں کو بھی مدعے وہی چاہیے جو بے بنیاد ہونے ہیں، جن کا کوئی رزلٹ نہیں ہے اور جن کا کوئی نتیجہ نہیں، ان چیزوں پہ بحث کریں گے ہم لوگ۔ شہر میں آگ لگ رہی ہے، پانی ڈالنے نہیں جائیں گے لیکن مسواک کے سائز پہ بحث کریں گے۔ تو یہ مینٹیلٹی رہی ہے ہر زمانے میں جوہلا کی۔ تو یہ بحث ہوئی تھی اس زمانے میں کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو ایک استاذ تھے وہاں پہ، انہوں نے دونوں لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو جو اساتذہ ہیں دونوں کے، وہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو حضرت امام شافعی کے اساتذہ کو جب گنا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے اساتذہ جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ان کی تعداد تھی 80 ٹیچرز تھے ان کے جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جب اساتذہ گنے گئے تو ان کی تعداد 4000 تھی۔
تو 4000 اور 80 میں کتنا فرق ہے گیا نا زمین آسمان کا فرق. تو مسئلہ کلیئر ہو گیا, اب باقی بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو 4000 اساتذہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تعلیم حاصل کی, اور خود انہوں نے صحابہ اکرام کو سنا, صحابہ اکرام سے حدیثیں سنی, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کا معیار کتنا بلند ہوگا اور وہ کتنے پائے کے عالم دین ہوں گے. تو آج جس مسلک پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ جو طریقہ نکال کر کے بتایا ہے اسلامی طریقہ جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, غسل و طہارت کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, جو بھی کچھ کرتے ہیں, رسول اللہ کی احادیث سے اور قرآن مجید سے مسائل نکال کر کے امت تک آسان طریقے سے جس نے پہنچائے ہیں, اس ذات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. دنیا میں چاہے ادنا حضرت ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں, سارے کے سارے امام اعظم کے پیچھے چلتے ہیں, انہی کے طریقے پہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا بلند معیار ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے دلی اتنا بڑا شہر ہے, ان کے نام پہ بڑی کانفرنس ہونی چاہیے, کیونکہ وہ امام اعظم ہے. امام اعظم کا مطلب بڑے امام, اور ان کا تو تذکرہ تک نہیں ہے, کوئی پوسٹر نہیں چھپ رہا, کوئی پمفلیٹ نہیں ہے, کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ معیار ہے. ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی حضرت مولا علی کی دعا سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق اہل بیت سے کیسا تھا, رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ میں کیسا تعلق تھا, اور امت کو کیسے تعلق رکھنا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً ائمہ اہل بیت کے 9 اماموں کا زمانہ پایا, 9 اماموں کا زمانہ یا صحبت انہوں نے پائی ہے. حضرت امام اعظم کے زمانے میں بنو امیہ کا بھی دور رہا, یعنی یزید خلافت پر بیٹھا, اس نے کرسی کو جو ہے تخت و تاراج کیا. تو جب یزید کے بعد میں بنو امیہ کے بہت سارے حکمراں آئے, تو اس میں ایک حکمراں ہشام بن عبد الملک بھی تھا, اور بھی اس کے علاوہ حکمراں تھے. تو ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت امام زید ہوا کرتے تھے, اہل بیت کے شہزادوں میں ایک امام تھے امام زید. تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت امام زید کے لیے یہ فتویٰ دیا, اور یہ بات لوگوں کو سمجھائی کہ جو اس وقت حضرت امام زید کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو جائے گا, وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے صحابہ اکرام جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوئے تھے. یہ فتویٰ دینا آسان نہیں ہے. میں بولتا ہوں اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے مجھے شیعہ کہا جاتا ہے. اتنا جگر سب کے پاس میں نہیں ہوتا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں نکلوں گا لوگ مجھ سے منہ پھیر لیں گے, سلام نہیں کریں گے, تو آدمی سوچتا ہے کہ یار ذرا زبان خاموش ہی رکھو تو بہتر ہے, نذرانے کا نقصان ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لوگوں کے منہ پھر جاتے ہیں. اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے پاس میں. تو حضرت امام اعظم کا تو جگر اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جس طرح سے آج ایک جج نے اگر کسی کرمنل کے خلاف FIR کا آرڈر جاری کر دیا تو کیا ہوا, ٹرانسفر ہو گیا. اس زمانے کی حکومت, آج تو ڈیموکریسی ہے, آندولن ہو رہے ہیں, اس زمانے میں کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی. ایسا مارتے تھے کہ جو آگے والے زمانے ہوتے تھے نا ان کے لیے بھی سبق ہو جاتا تھا. حضرت امام زید کے ساتھ کیا کیا, امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا. امام زید کے ساتھ میں اس حکمراں نے یہ کیا کہ ان کو شہید کیا, اور 1 سال تک حضرت امام زید کی لاش کو دروازے پہ لٹکا دیا تھا. کافروں نے نہیں کیا, کلمہ پڑھنے والوں نے کیا. تو آج تو ذکر کرنے والوں پہ تانے ہیں, کل ان پر ظلم تھا جن کا ذکر آج کیا جا رہا. تو ہم تو تانے جھیل رہے ہیں, انہوں نے تو سزائیں جھیلی, ان کو تو ظلم کا نشانہ بنایا گیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جو ان کے ساتھ شامل ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جس طرح سے رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں صحابہ شامل ہوئے تھے. اسی طرح سے حضرت امام محمد باقر کے ساتھ میں حضرت امام اعظم کا بڑا گہرا تعلق, اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق جن کے نام کی کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے 22 رجب کو. تو حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھے حضرت امام اعظم. کون ہے حضرت امام جعفر صادق جانتے ہیں؟ فادر آف کیمسٹری ہوئے جابر بن حیان. آپ گوگل پہ پڑھیں گے تو ملے گا, جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری ہیں, ان کے استاد ہیں حضرت امام جعفر صادق. نہیں پتا, حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. اب آپ سوچئے کہ انہوں نے 4000 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی, 20 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے. کنکلوڈ کیا کیا انہوں نے اپنی پوری لائف کو, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2 سال اگر میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا. اہل بیت ہمیشہ بچاتے ہیں, دنیا میں بھی بچاتے ہیں, آخرت میں بھی بچاتے ہیں. حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ یہ بتایا کہ میں اگر ہلاکت سے بچا ہوں، کیونکہ علم گمراہ بھی کر دیتا ہے، علم جو ہے آدمی کا دماغ بھی خراب کر دیتا ہے، علم آدمی کو بھٹکا بھی دیتا ہے، طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ہونے اور نہ ہونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، علم ہے، لیکن وہ جو علم ہے وہ نفع بخش نہیں بنا، اور جب علم نفع بخش نہیں بنتا تو سوال یہ آتا ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیونکہ وہ علم نفع بخش نہیں بنا۔ اگر علم نفع بخش بنتا ہے تو آدمی آنکھیں بند کر کے اس اللہ کو محسوس کر لیتا ہے جو بہت زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر علم نفع بخش نہ بنے تو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میں ان کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہی بات حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس مجلس سے بچا جس مجلس میں فیصلے کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ یہ تو اب مقابلے ہونے لگے نا کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں، اور جو اہل بیت کی زیادہ بات کرے اس پہ الزامات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے اس جملے کا آپ کیا کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ سیم بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کہی، اور یہی بات آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بچنا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اگر کوئی کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا تو ہلاک ہو گیا، اور جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا۔ تو اگر آپ کو بچنا ہے تو جس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فلسفہ سکھایا ویسے ہی ہمیں بھی چلنا ہے اہل بیت کے ساتھ میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت پائی، حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ رہے، ایک لمبے وقت تک انہوں نے فیض حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت پتہ ہے کیسے ہوئی تھی؟ مختلف طریقوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ٹارگیٹ کیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا، ان کے فیور میں آپ کیوں جا رہے، گورنمنٹ کے اگینسٹ کیوں آپ فتویٰ دے رہے ہیں، حکومت کے خلاف آپ بغاوت کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو کئی مرتبہ ٹارگیٹ کیا گیا، جیل میں ڈالا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب وہ کیا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزاج بھی حسینی تھا، وہ بھی سمجھوتا کرنے والے نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ مریں گے تو ان کی محبت میں مریں گے، اور وہ موت سب سے شاندار موت ہے جو اہل بیت کے نام پہ جو ہے ہو جائے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی موت پتہ ہے کیسے ہوئی ہے؟ کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اس زمانے کے حکمراں ابو جعفر منصور نے آفر کیا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے۔ آپ نے سنا کبھی کہ کسی کو یہ آفر کیا جائے کہ چیف جسٹس بن جائیے اور وہ منع کر دے گا نہیں ہمیں نہیں بننا؟ یہ لوگ جو دنیا میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی کوچنگ چل رہی ہے اور اتنے بڑے گھوٹالے چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے من مانے مطابق جو ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ پرموشن ہو جائے، ہے نہیں؟ صرف اس وجہ سے فیصلے کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو یا حکومت کو خوش کرنے کے لیے تاکہ پرموشن ہو جائے، آسانی کے ساتھ میں ہم اوپر چلے جائیں۔ تو اپنی ایبلٹی اور قابلیت کی بنیاد پہ بندہ نہیں جانا چاہ رہا، بس وہ تلوے چاٹ کر کے اوپر پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ چیزیں رہی ہیں، لیکن امام حسین کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے 3 علاقے آپ کو ملیں گے، مدینہ آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا، مسجد نبوی میں بھی امامت رہے گی آپ کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایران کی حکومت ملے گی، ریگ کی حکومت ملے گی، جائے گا کچھ نہیں، بس آپ یزید کو اپنا امیر مان لیں۔ کیا کیا امام حسین امام علی مقام نے؟ سمجھوتا کیا انہوں نے؟ نہیں کیا۔ شہادت دی انہوں نے کربلا میں، سب شہید ہوئے، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا تھا ظالم کے ہاتھ پہ، انہوں نے کرمنل کو کرمنل ہی کہا، انہوں نے مجرم کو مجرم ہی کہا۔ حضرت امام اعظم اسی حسینی اسلام کے مبلغ تھے، تو جب ان کے سامنے یہ آفر آیا کہ آپ چیف جسٹس بنیے تو انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے چیف جسٹس بنایا جائے گا، پھر مجھ پہ پریشر ڈلوایا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ دیجیے اور یہ فتویٰ دیجیے، اور مجھ سے پھر ہماری دین کے خلاف میری مہر لگا کر کے اسلام کے خلاف مجھ سے فتوے دلوائے جائیں گے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے آفر رکھا گیا، لیکن کیا ان کی محبت تھی اہل بیت سے، اور کیا ان کی ایمانداری تھی، اور کیا ان کا دین تھا کہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا اس فیصلے سے، اور انہوں نے اتنے بڑے آفر کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا اس آفر کو۔ اور پھر جب اس کو رد کر دیا تو پھر اسی وجہ سے بہانہ بنا کر کے حضرت امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا، پھر جیل میں لمبے زمانے تک رہے، اور پھر ان کو وہیں زہر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ زہر دیا گیا تھا، آج کے دن ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے فالوورز اس زمانے میں اتنے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی راؤنڈ جب نماز جنازہ ہوئی ہے تو 50,000 لوگ ان کی نماز جنازہ میں شامل تھے۔ حکومت ان کو مارنا چاہتی تھی، مار دیا، شہید کرنا چاہتی تھی، کر دیا، لیکن کیا ان کو ختم کر پائے؟ ختم وہ ہوتا ہے جس کا مشن ختم ہو جائے، جس کا مقصد ختم ہو جائے۔
امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پہ کہاں کوفہ دیکھا بھی نہیں کسی نے، ہم میں سے تو کوئی گیا عراق؟ دیکھا بھی نہیں کسی نے کوفہ، کہاں کوفہ اور کہاں یہ مہرولی شریف؟ یہاں بیٹھ کر کے ہم ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا ان کے مسلک پہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ زندگی ہے کیا؟ زندگی وہ ہے جو عیاشی میں گزار لی جائے اور سمجھوتے کر کے حکومتوں کے ٹکڑوں پہ پل کر کے